السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لکھیں گے جنگ سے پہلے کی احتیاطی تدابیر۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ باغور دیکھیں بھی، لکھیں بھی اور اس کو سنیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں، اس لیے کہ جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں تو ہم جنگ سے پہلے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ہم فالو کر سکیں۔ ماسٹر کمپنی کا ڈیزائر فائن لائنر میں استعمال کر رہا ہوں اور جس کو ہم پوائنٹر کہتے ہیں، تو یہ آپ نے رائٹنگ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انسانی جانوں اور مالی نقصان کو کم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ درج ذیل احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے 2 ڈاٹ لگائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آگے تفصیل بھی ہے۔ تو یہاں پہ میں جو مارکر استعمال کر رہا ہوں یہ ہے سگنیچر کمپنی کا، اور اگر ماسٹر کمپنی کا استعمال کریں تو آپ 604 نمبر مارکر یوز کریں گے، اور سب ہیڈنگز کے لیے آپ نے چھوٹے خط والا مارکر یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 لکھ کر آپ نے 2 ڈاٹ لگانے ہیں۔ محفوظ مقامات کا تعین۔ اب جب آپ ہیڈنگ دیتے ہیں تو اوپر جو پیراگراف ہے، دیکھیں میں نے اوپر سے لائن چھوڑ کے تو پھر میں نے ہیڈنگ لکھی ہے، اس کے بعد پھر میں نے ہیڈنگ کے بالکل نیچے سے سٹارٹ نہیں کیا، اس کو آپ جہاں پہ ہیڈنگ ختم ہوتی ہے اس کے آگے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ عوام کے لیے محفوظ پناہ گاہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں نے شیلٹر لکھا ہے، پناہ گاہیں یعنی کہ انگلش میں کوئی بھی ورڈ لکھنا ہوتا ہے اس کو آپ نے انڈر بریکٹ لکھنا ہوتا ہے، اور بریکٹ کا سائز جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑا سا نیچے لے کے جانا ہے، اور کیپٹل لیٹرز میں اس کو لکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے، اسمال لیٹرز میں کبھی بھی نہ لکھیں۔ عوام کے لیے محفوظ پناہ گاہیں یعنی شیلٹرز اور بنکرز بنائی جائیں تاکہ حملے کی صورت میں وہاں پناہ لی جا سکے۔ نمبر 2، اگلی ہیڈنگ کے لیے بھی دیکھیں میں نے اوپر سے لائن ایک چھوڑ دی ہے تاکہ آپ ہیڈنگ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکیں۔ نمبر 2، ایمرجنسی تربیت۔ عوام کو ابتدائی طبی امداد، اس کے بعد کاما آپ نے لگانا ہے اور کاما بالکل چھوٹا سا اور لائن پہ لگایا کریں۔ آگ بجھانے، پھر کاما لگائیں گے۔ دیگر ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی جائے، جس میں مرہم پٹی کرنا بھی شامل ہے۔ نمبر 3 پر ہے اشیاء ضروریہ کا ذخیرہ۔ خوراک، پانی، دوائیں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کا وافر ذخیرہ کیا جائے، یعنی کہ جو بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے ذخیرہ کر کے رکھنا ہے، اس میں خشک میوہ جات بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے مواصلاتی نظام۔
مواصلاتی نظام کی مضبوطی، ہنگامی اطلاعات کی ترسیل کے لیے ریڈیو، موبائل نیٹ ورک اور دیگر ذرائع کو مؤثر بنایا جائے۔ یہاں پہ جب پیپر آپ کا ختم ہوتا ہے پیج، تو آپ نے نیچے اس کو ضرور لکھنا ہے، بقیہ اگلے صفحہ نمبر 2 پر تو ساتھ ایرو کا نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی پیپر چیکر ہے اس کو دیکھ رہا ہے تو ساتھ اس کو پتہ چل جائے کہ اب یہ کس صفحے پہ یہ جا رہا ہے۔ نمبر 5 پر ہے حکومتی منصوبہ بندی۔ آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ دینے کے بعد میں نے ایک لائن چھوڑ کے تو پھر نیچے سے سٹارٹ کر لیا، تو آپ یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں، کیونکہ ہیڈنگ اگر لمبی ہے تو آپ آگے سے شروع کرنے کی بجائے آپ ایک لائن چھوڑ کے آپ بالکل نیچے اس کے سٹارٹ کرنے اور شروع میں تھوڑا سا مارجن چھوڑ دیں۔ حکومت کو جنگی حالات میں عوام کی رہنمائی، تحفظ اور امداد کے لیے واضح اور عملی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یہاں پہ مارکر 604 نمبر میں نے لیا ہے اب، کیونکہ جو پہلے میں مارکر یوز کر رہا تھا سگنیچر کا، اس کا تھوڑا سا جو ٹپ ہے نا وہ تھوڑی سی بولڈ ہو گئی تھی، گھس کے نا تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں میں نے یہ نیا مارکر استعمال کر رہا ہوں اور ماسٹر کمپنی کا ہے 604 نمبر، تو سب ہیڈنگ دینے کے لیے آپ 604 نمبر مارکر یوز کریں گے، یعنی کہ چھوٹا قد۔ دیکھیں اس کی نفاست کتنی خوبصورت ہے، نوک پلک بڑی اچھی بنتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے نفسیاتی تیاری۔ اب دیکھیں ہیڈنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے، اوپر سے بھی میں نے تھوڑی سی ایک لائن چھوڑ دی اور نیچے سے بھی ایک لائن چھوڑ دی ہے، اور ہیڈنگ جو ہے نا وہ یہ الگ الگ نظر آ رہی ہے اور بڑی پیاری لگتی ہے، اور ہیڈنگز کا جو سائز ہے بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو جنگ کے ممکنہ اثرات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے تاکہ وہ خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہوں۔ نمبر 7 پر ہے اہم امارات کی حفاظت۔ اہم امارات کے اندر ہسپتال، سکول اور دیگر اہم اداروں کی سیکورٹی کو مضبوط کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ جب بھی آپ کا مضمون ختم ہوتا ہے تو آپ نے نیچے جس پوائنٹر سے لکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ لائنز لگا لیں، اور ڈبل لائن لگائیں تو بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔